اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ آتی اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم بھائیو، سفر کے مسائل چل رہے تھے اور جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے بات یہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ سفر میں قصر نماز پڑھنا یہ واجب ہے یا صرف ایک رخصت ہے، یا قصر افضل ہے لیکن پوری نماز پڑھیں تو جائز ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، اس کے دلائل بھی آ گئے تھے۔ یہ بات بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس سلسلے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جمہور اہل علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ سفر میں قصر پڑھنا افضل ہے اور اتمام یعنی پوری نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ ہے کہ قصر پڑھنا واجب ہے، صرف رخصت نہیں یا افضل نہیں بلکہ یہ واجب ہے ان کے یہاں، اور دونوں کے دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور یہ بھی پیش کیا تھا کہ اس سلسلے میں جو بہتر رائے ہے وہ یہی ہے، اور عمل کے لحاظ سے اگر ہم کہیں تو جہاں تک عمل کی بات ہے ہمیں پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب سفر میں ہوں تو ہم قصر کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی پوری زندگی میں قصر کے بغیر یعنی اتمام کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بعض صحابہ کے بارے میں یہ باتیں تو ہیں کہ وہ لوگ سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ ثابت بہرحال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو جسے ہم اتمام کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا کہ عمل کے لحاظ سے یہی ہے کہ ہم کو جب بھی سفر میں نماز پڑھنی ہے تو پوری نماز ہی قصر کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، تو قصر کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ کب کسی کو مسافر کہا جائے گا اور قصر کی شروعات ہو، یعنی کتنی دور کا سفر ہوگا تو قصر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ کافی اختلاف ہے اس میں لوگوں کا کہ جو ہے مدت کی یا جو ہے مسافت کی تعیین میں کافی اختلاف ہے کہ کتنی دور کا سفر رہے گا تو اس کے لیے قصر جائز ہے، اور کتنی دور کا سفر ہوگا تو قصر جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اقوال بھی میں نے پیش کیے تھے آپ کے سامنے۔ اگر میں جو ہے یہ بات بھی کہہ دوں کہ میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ سب سے بہتر رائے اس سلسلے میں یہی ہے کہ سفر میں قصر کرنے کی بات چونکہ احادیث میں آتی ہے، قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ سفر میں ہی قصر کی بات کہی گئی ہے، تو جسے سفر کہا جائے گا اسی میں قصر کریں گے، اس کو کسی خاص مسافت میں
ڈسٹینس میں اس کو بالکل متعین کرنا کہ اتنی دور کا سفر ہوگا تو قصر کرے گا، نہیں تو قصر نہیں کرے گا، یہ بہتر رائے نہیں ہے، بلکہ اس کو حالات کے لحاظ سے جیسے چھوڑ دیا گیا ہے احادیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعین نہیں کی ہے، اسی طریقے سے جیسے اسے چھوڑ دیا گیا ہے اور قرآن میں بھی اس کی تعین نہیں کی گئی ہے، مطلق ہی ذکر کیا گیا ہے، تو اس چیز کو ہی باقی رکھا جائے، اور زمانے کے لحاظ سے اس میں فرق بھی آئے گا، یعنی جیسی سواری ہوگی اس کے لحاظ سے سفر کا مسئلہ بھی یہ بدلتا رہے گا، یعنی بہت تیز رفتار سواری ہے تو آدمی دور کی مسافت بھی 100 کلومیٹر بھی بہت جلدی طے کر کے آ جائے گا اور سفر جیسا اس کو محسوس نہیں ہوگا، یا اس زمانے میں لوگ اسے سفر نہیں کہیں گے تو اسے مسافر نہیں کہا جائے گا، مسافر کے احکام بھی اس کے اوپر نہیں آئیں گے، تو اس چیز کو جو ہے باقی رکھا جائے کہ سفر جسے کہا جائے گا لوگوں کی عرف میں، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں عرف عام میں، لوگوں کی اصطلاح میں، لوگ اس زمانے میں جسے سفر کہتے رہیں گے اس کے لحاظ سے سفر کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، اس کو کسی خاص ڈسٹینس کے ساتھ یا کسی خاص فاصلے کے ساتھ محدود نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے جو بار بار لوگوں کی طرف سے سوال آتا رہتا ہے، اور آج کل یہ سوال بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنے دن تک کوئی شخص کہیں رہے گا تو اسے مسافر کہا جائے گا، کتنے دن تک کہیں قیام کرے گا تو اسے مسافر کہا جائے گا، اور کون سی ایسی مدت ہے کہ اگر اس مدت تک قیام کا ارادہ ہے تو اسے مسافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور کافی آج کل اس کے بارے میں سوالات زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ زندگی بھر بھی اگر وہ کہیں رہ رہا ہے، اپنا گھر نہیں ہے، تو وہ مسافر ہے اور وہ قصر ہی کرتا رہے گا، اس طرح کی باتیں چونکہ ہیں، بعض فتوے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کافی لوگوں میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں آج کل، یہ مسئلہ کافی لوگ سوال بھی اس کے بارے میں کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ مسئلہ اب جو ہے پیش کیا جائے۔ عام طریقے سے کتابوں میں اس کے بارے میں یہ بات رہتی ہے فقہی اقوال کے لحاظ سے، بعض لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ 3 دن تک تو مسافر ہے، چوتھے دن کا اگر ارادہ ہے پہلے سے کہ 4 دن رہوں گا تو اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے، پھر اس کو جو ہے مسافر کا حکم اس کے اوپر نہیں آئے گا، اور اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ 4 دن کی بات جو ہے 4 دن تک تو مسافر ہے، 4 دن سے زیادہ کا اگر ارادہ پہلے سے ہے کہ 4 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر اسے مسافر نہیں کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ 15 دن تک اگر کسی شخص کا ارادہ ہے کہیں رہنے کا تو 15 دن تک وہ مسافر ہی کہلائے گا، اس سے زیادہ کا ارادہ ہو تو پھر مسافر نہیں کہلائے گا۔ 10 دن کی بھی بات ملے گی آپ کو، 19 دن کی بھی بات ملے گی، 20 دن کی بھی بات ملے گی، اور خاص طریقے سے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے جو اقوال آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ یعنی مختلف ہیں اس سلسلے میں کہ کتنے دن تک قیام کرے گا تو اس کے اوپر سفر کا اطلاق ہوتا رہے گا، یہ باتیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے پیش کروں گا جو خاص طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کے تعلق سے جو بات بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں، اس کے بارے میں، اس لیے میں اسے لے کر کے بھی آیا کیونکہ اس مسئلے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے بیان کریں گے، اور دونوں 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر 19 یا 17 یا 15 دن کی بات الگ الگ روایتوں کے لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن تک قیام کیا ہے اور آپ قصر کرتے رہے ہیں، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور یہ خاص طریقے سے جنگوں وغیرہ کا جو بیان ہے، فتح مکہ کا، دوسری اور جنگوں کا بیان ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ گئے تو آپ قصر ہی کرتے رہے ہیں۔ تو مسئلے کو لوگوں نے اس میں 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں سفر کر کے گیا ہے اور پہلے سے کچھ طے نہیں ہے، کسی کام کے لیے سفر کیا ہے، پہلے سے طے نہیں ہے کہ کتنے دن رہے گا، بلکہ کام متعین ہے، کسی کام کے لیے گیا ہے، جیسے ہی وہ کام پورا ہو جائے گا ویسے ہی واپس ہو جائے گا، کام متعین ہے لیکن مدت متعین نہیں کہ کتنے دن تک قیام کرے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کام بھی متعین نہ ہو، مدت بھی متعین نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں
تو نوکری ڈھونڈنا کام متعین ہو گیا نا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کام بھی متعین نہیں ہے اور مدت بھی متعین نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے. ہاں ہاں بولیے کیسے ہو سکتا ہے, میں وہی معلوم کرنا ہاں گھومنا پھرنا ایک مقصد ہو گیا, کام ہو گیا, کام متعین ہو گیا. ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں, تو کام متعین ہو گیا. یعنی کام کیا ہے؟ پیسے کی وصولی. اب وہ جب پیسہ وصول ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ جائیں گے. تو کام متعین ہو گیا. میں ایسی مثال چاہ رہا ہوں کہ کام متعین نہیں اور مدت بھی متعین نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی چیز متعین نہیں ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی؟ وہ بھی کام متعین ہو گیا. جب کام ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے. گئے ہیں, کام ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے. تفریح کرنے کا, لیکن وہ بھی ایک کام ہے, آنے تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور عام طریقے سے تفریح کرنے والے مدت متعین کر لیتے ہیں کہ اتنے دن تک جو ہے رہیں گے پھر چلے آئیں گے. اور آج کل تو خاص طریقے سے وہ جو ٹکٹوں کی بکنگ وغیرہ کا مسائل ہیں, اس لیے پہلے سے ہی وہ واپسی کے لیے بھی سوچ کے جانا پڑتا ہے کہ واپسی کیسے ہوگی, کیونکہ وقت پر پھر ٹکٹ نہیں ملے گا یا سیٹ نہیں ملے گی, تو پہلے سے سوچ کے جانا پڑتا ہے. جی ہاں وہاں پہ ہاں ملنے گئے. جی جی ہاں ملنا ہاں ان سے مل کر کے ان کے پاس رہنا ہے, چند دن رہنا ہے, لیکن مدت متعین نہیں ہے. چلیے ایک مثال یہ لے لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, کہ کسی سے ملنے کے لیے گئے, اور مشہور ہے یہاں ہندوستان میں کہ مہمان اپنی مرضی سے آتا ہے اور میزبان کی مرضی سے جاتا ہے. اگر اس کو آپ لے لیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم کو پتہ نہیں کب جانا ہے, لیکن جو ہے آ گئے ہیں اور ملنا, لیکن مقصد ایک ہے کہ ملنا ہے, لیکن کب جائیں گے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے صحیح سے کہ کب جانا ہے, کیونکہ کب وہ لوگ واپس بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں. تو اس کو بھی ہم اسی میں لیتے ہیں کہ آدمی کو تردد ہے کہ کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے, کوئی متعین نہیں ہے. تو یہ سب بہرحال ہے مسئلہ کہ یہ کم ہوتا ہے کہ آدمی دونوں میں سے کوئی ایک چیز متعین ہو گئی, یعنی کام یا وقت, دو میں سے کوئی ایک جو ہے متعین ہوگا. یا تو مدت متعین ہوگی, اس وقت میں کام ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں واپس آ جاؤں گا, پھر کسی اور موقع سے جائیں گے, ہمارا جو ہے ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی, اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یا تو کام متعین ہوگا کہ یہ کام کر کے ہم کو واپس آنا ہے. تو جب کام کا مسئلہ رہتا ہے, کام تو متعین ہے لیکن مدت متعین نہیں ہے, تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب تک رہیں گے کام نہیں ہو جائے گا تب تک مسافر ہی مانا جائے گا, اور وہ قصر نماز پڑھتے رہیں گے. اور اسی سے متعلق وہ تمام احادیث ہیں جس میں یہ بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک قیام کیا اور آپ جو ہے قصر نماز پڑھتے رہے. میں چاہتا ہوں کہ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس سلسلے میں, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہوئے ہیں. دیکھیے میں چند حدیثیں جو ہے پڑھوں گا, ترجمہ کروں گا, تاکہ وہ بات آ جائے کہ یہ مسئلہ جب مدت متعین نہیں ہوتی ہے پہلے سے, تو اس میں یہ ہے کہ جب تک بھی قیام کریں گے وہاں پہ نماز جو ہے قصر ہی پڑھتے رہیں گے یا مسافر کا ہی حکم رہے گا. ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ, رواہ احمد و ابو داود. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن تک قیام کیا اور قصر نماز پڑھتے رہے. امام احمد نے اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے, اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اور اس حدیث کی سند صحیح ہے, یعنی اس درجے کی حدیث ہے کہ حدیث سے دلیل لی جا سکتی ہے. تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا؟ 20 دن قیام کیا ہے, اور 20 دن تک آپ قصر نماز پڑھتے رہے ہیں. تبوک کس لیے گئے تھے؟ جی غزوہ.
تب یہ پتہ نہیں کب تک فتح ہو جائے گا معاملہ، کب تک مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ پہلے سے کوئی متعین چیز نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہدت معه الفتح فأقام بمکة 18 لیلة لا يصلي إلا رکعتين يقول یا اہل البلدہ صلوا 4 فإنا سفر، رواہ ابو داود۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، جنگ میں شرکت کی، اور آپ کے ساتھ فتح مکہ میں بھی شریک رہا، مکہ جو فتح ہوا اس میں بھی شریک رہا۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 18 لَيْلَةً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 18 دن تک قیام کیا۔ لا يصلي الا رکعتین، اس میں آپ صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھتے رہے، اور یہ کہتے تھے مکے والوں سے کہ شہر والوں آپ 4 رکعت پڑھو کیونکہ ہم مسافر ہیں، یعنی مسافر ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن حدیث کی سند یہ ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں علی بن زید بن جدعان، اور یہ راوی ضعیف راوی ہیں، جس کی وجہ سے اس حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کتنے دن تک قیام کیے ہیں، روایتوں میں مختلف بیان آیا ہوا ہے۔ اسی کے بارے میں دیکھیے ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں لما فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اقام فیہا 19 یصلی رکعتین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو آپ اس میں 19 دن تک ٹھہرے رہے، مکے میں 19 دن تک ٹھہرے رہے۔ اس کے پہلے جو تھا اس میں 18، اس میں ہے 19 دن۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلے ذہن میں رہے آپ کو تو صحیح حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک ٹھہرے رہے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا 19 قصرنا، تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم بھی جب سفر کرتے اور 19 دن تک ہم قیام کرتے کہیں تو ہم بھی 19 دن تک قصر نماز پڑھتے تھے۔ وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر 19 دن سے زیادہ کا سفر ہوتا تو ہم پوری نماز پڑھتے، اتمام کرتے تھے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ لیکن یہ حدیث بھی فتح مکہ کے موقع کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک قیام کیا ہے، 19 دن تک قیام کیا ہے، اور 19 دن تک بھی آپ قصر نماز پڑھتے رہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ متعین نہیں تھا کہ آپ کو 19 دن تک رہنا ہے۔ جو بھی غزوے کے مواقع ہیں، لڑائی کے مواقع تھے، فتح ہو جانے کے بعد انتظامات مکمل کر کے آپ وہاں سے مدینہ واپس ہو جایا کرتے تھے، تو یہ بالکل متعین پہلے سے سفر نہیں ہوتا تھا کہ اتنے دن قیام کرنا ہے۔ اسی لیے محدثین ان احادیث کو جب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب پہلے سے کوئی نیت نہیں ہے کہ کتنے دن قیام کرنا ہے تو جتنے دن بھی قیام کریں گے قصر کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی بھی ہے، امام احمد نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس میں ہے 17، ہم جو پڑھے اس میں ہے 19، یعنی 19، اور اس میں ہے روایت میں 17 کہ 17 دن تک قیام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ دونوں روایتوں کو بعض محدثین نے یہ اس پر محمول کیا ہے کہ جنہوں نے 19، جن راویوں نے 19 بیان کیا وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے جانے کا دن اور آنے کا دن بھی جوڑ لیا ہے، اور جو 17 کہتے ہیں انہوں نے جانے کا دن اور آنے کا دن نکال دیا ہے، تو 17 ہو گیا اس طریقے سے۔ بہرحال یہ ان کے اس کی بات ہے، تو صحیح ترین جو روایت ہے اس میں 19 کی بات ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد یہ اور بھی جو ہے روایتیں ہوتی ہیں، اور روایتیں بھی انہوں نے پیش بھی کی ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو صحابہ کرام سے اس سلسلے میں باتیں آئی ہوئی ہیں وہ کافی جو ہے مختلف ہیں، اور کبھی کبھی ایک ہی صحابی سے 2 طرح کی روایتیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور چند روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سلسلے میں روایتیں مختلف آئی ہوئی ہیں کہ کتنے دن قیام کریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے یا ہمیشہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں ایک روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ آئی ہوئی ہے، یہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ان ابن عمر اقام بأذربائیجان 6 اشہر یقصر الصلاۃ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آذربائیجان میں جو جگہ کا نام ہے اور اس میں 6 مہینے تک انہوں نے قیام کیا اور نماز قصر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن ان سے ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں 10 ہی دن کا جو ہے معاملہ ہے۔ میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیتا ہوں، ایک دوسری روایت بھی ان سے آئی ہوئی ہے۔ ہاں وہ بھی تھوڑا سند کا مسئلہ ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں اس میں تو حدیث نہیں ہے یہ، البتہ یہ میں نے بیان کیا تھا امام بحقی نے بیان کیا ہے، امام بحقی نے بیان کیا ہے، اور اس سند کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، سند کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ صحیح ہے۔ قصر کیا انہوں نے، 6 مہینے تک رہے اور قصر کیا وہاں پہ، یہ ایک بات ہے۔ ہاں دیکھیے جو ہے دوسری روایت اسی کے بارے میں، ان ثمامۃ بن شراحیل قال، انہی کے بارے میں ہے یہ بھی، وہی اس کو ڈھونڈ رہا تھا میں۔ ان ثمامۃ بن شراحیل قال خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر فقال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب 3 قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذي المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال 4 أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلون ركعتين رواه أحمد في مسنده۔ یہ ثمامہ بن شراحیل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے پاس جو ہے گیا، تو میں نے پوچھا مسافر کی نماز، تو کہا کہ 2 رکعت پڑھے گا سوائے مغرب کی نماز کے، اس کو 3 رکعت پڑھنا ہے۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم ذی المجاز ایک جگہ کا نام تھا، جیسے آج کل بازار لگتے رہتے ہیں، تو اس زمانے میں وہاں پر بازار لگتا تھا، تو وہی ذی المجاز کی بات ہے کہ ذی المجاز ایک جگہ تھی جہاں پر بازار یہ لوگ لگاتے تھے اور جا کر کے وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ میں اگر آج کی زبان میں اس کو کہنا چاہوں تو یہاں آپ بقرعید کے موقع پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں سے بکرے لا کر کے یہاں پر باندھ دیتے ہیں اور ساتھ میں وہیں پہ رہتے بھی ہیں، تو کبھی ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن بھی رہتے ہیں۔ تو ویسے یہ لوگ بھی ایک بازار تھا، اس بازار میں جاتے تھے، اور اس بازار کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کہ وَنَمْكُثُ 20 لَيْلَةً أَوْ 15 لَيْلَةً، تو کبھی ہم 20 دن بھی رہ جاتے، کبھی 15 دن بھی رہ جایا کرتے تھے۔ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، تو انہوں نے کہا کہ اے آدمی، كُنْتُ بِأَذربائیجان، میں آذربائیجان میں تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں آذربائیجان میں تھا۔ لا ادری قال 4 اشہر او شہرین، راوی کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ انہوں نے 4 مہینہ کہا یا 2 مہینہ کہا۔ اس کے پہلے جو میں نے پڑھا تھا اس میں 6 مہینے کا تھا، اس میں بھی یہ ہے کہ یاد نہیں ہے کہ 4 مہینہ کہا تھا یا 2 مہینہ کہا تھا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک مدت کا تذکرہ ہے جو تھوڑی لمبی ہی مدت ہے۔ سب سے ہم خلاصہ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی مدت، چاہے وہ 2 مہینے ہو، 4 مہینے ہو یا 6 مہینے ہو، لیکن ایک تھوڑی لمبی مدت کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ 2 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ رواہ احمد فی مسندہ، یہ حدیث جو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اس میں جو ثمامہ بن شراحیل راوی ہیں ان کے اندر تھوڑا کلام کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اتنا سخت کلام نہیں ہے
کہ ان کی حدیث کو کم سے کم حسن کے درجے تک نہ پہنچایا جا سکے، اتنا شدید کلام نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیث کم سے کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حسن کے درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو آذربائیجان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نماز پڑھنا یا تھوڑی لمبی مدت، چاہے وہ 2 مہینے ہو، 4 مہینے ہو یا 6 مہینے ہو، اس سے قطع نظر یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا کیا ہے، وہاں پر وہ ایسا پڑھے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم اس پر محمول کریں کہ پہلے سے ان کا رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ان کو رہنا پڑ گیا۔ تو اس طرح کے حالات میں تو اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جب پہلے سے متعین نہیں ہے تو جتنے دن بھی رہیں گے قصر کریں گے، جب پہلے سے متعین نہیں ہوتی ہے، جو بات متعین نہیں ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے بہرحال یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے متعین تھا ان کا سفر، یہ کتنے دن تک رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اور جس راوی نے سوال کیا ہے، جس شخص نے سوال کیا ہے کہ ہم رہتے ہیں تو کبھی 15 دن رہتے ہیں، کبھی 20 دن رہتے ہیں، تو کیا ہم قصر کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے جو بازاری لوگ ہوتے ہیں، بازاری سے مراد یہاں پر وہ یہاں کی زبان کی بازاری نہیں بلکہ بیوپاری لوگ، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بک جائے گا تو چلے جائیں گے، وہ بیچ کر کے۔ وہ متعین بالکل نہیں ہے کہ ہم کو 2 دن رہنا ہے کہ 3 دن رہنا ہے کہ 10 دن رہنا ہے، کبھی جلدی بک گیا تو جلدی چلے جائیں گے، دیر میں بکا تو دیر میں چلے جائیں گے، تو وہ بھی کوئی متعین چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح کے حالات جو سوال و جواب کے ہیں، اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یعنی یہ اس میں یقینی بات نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پہلے سے وہ سفر اتنے دن کا متعین تھا اور آپ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر قصر نماز پڑھی ہے، اس کے لیے دلیل یہ پورے طریقے سے واضح نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے ان کے بارے میں تھا۔ اب آپ کے سامنے کچھ اقوال اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑے مشہور امام ہیں، امام جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ بصری خاص طریقے سے لگا دیا جاتا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں رائے یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کہیں جا کر کے 1 دن بھی ٹھہر جائے تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ 1 دن بھی اگر ٹھہرنا ہو تو بھی پوری نماز پڑھے گا۔ ان کی رائے اس سلسلے میں یہ تھی۔ اسی کو میں ڈھونڈ رہا تھا ان کی وہ رائے جو ہے۔ برحال تو یہ امام جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور اس سلسلے میں کافی جو ہے لوگوں کے اختلافات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں اس سلسلے میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام سے بھی جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ کوئی ایک بات نہیں ہے۔ ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جب 19 دن جو ہے سفر کرتے کہیں تو ہم جو ہے قصر کرتے، اگر اس سے زیادہ کرتے تو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے، اور اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے درس میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کی رائے مختلف ہوتی ہے تو پھر کسی بھی صحابی کی رائے حجت نہیں مانی جاتی، کیونکہ ان کے اپنے اجتہادات مانے جاتے ہیں پھر، اور اسی لیے کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں مانی جاتی ہے، اس کو ہم جو ہے مکمل طریقے سے دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا ہدایت ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر سارے صحابہ کی ایک ہی رائے ہوتی ہے تب وہ مسئلہ جو ہے واضح رہتا ہے کہ وہ رائے جو ہے متعین رائے ایک ہو جاتی ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے، لیکن اب جب صحابہ کی رائے مختلف ہو جاتی ہے تو کوئی کہے گا کہ نہیں ہم فلاں صحابی کی رائے لیں گے اور دوسرا کہے گا کہ ہم فلاں صحابی کی رائے لیں گے، تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے، وہ واضح نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے اس کو پھر حجت نہیں مانا جاتا ہے، دلیل کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک ائمہ اربعہ کی بات ہے تو ائمہ اربعہ کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان کی یہ رائے تھی کہ یا ایک رائے ان کی پیش کی گئی ہے کہ 3 دن تک اگر ہے تو
مسافر کے حکم میں ہوگا. اگر 4 دن کے قیام کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے. اور بعض جو ہے امام جو ہے احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ 4 دن کو سوچتے ہیں یہ کہ 4 دن تک اگر وہ قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پہلے سے ہی 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا، 3 دن کا تو میں نے امام شافعی کا بیان کیا، 4 دن تک اگر ہے تو مسافر ہے. 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اسے مقیم کہا جائے گا اور اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے. یہ امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ 15 دن کا اگر ارادہ ہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے. اور فتح مکہ کی جو روایتیں ہیں اسی سے ان لوگوں نے عام طریقے سے دلیل لی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ 19 دن رہے، 17 دن رہے یا 15 دن رہے. تو مختلف روایتیں اس کے بارے میں جو آئی ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے یہ 15 دن کی بات یا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو یہ بھی احناف کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ 15 دن تک وہ اگر ٹھہرتا ہے تو وہ مسافر مانا جائے گا. اس سے زیادہ اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر اسے مقیم مانا جائے گا. سارے مسائل اس سلسلے میں جو بھی پیش کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جتنی بھی احادیث آئی ہوئی ہیں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ٹھہرنے کا کوئی ارادہ رہا ہو متعین دن تک اور آپ وہاں قصر کرتے رہے ہوں، ایسی صریح کوئی روایت مسئلے کے اندر موجود نہیں ہے. اب میں یہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. غزوات کے موقع کی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن بھی ٹھہرے رہے ہیں، اس غزوے کے اندر جتنے دن بھی ٹھہرے رہے ہیں آپ نے قصر نماز ہی پڑھی ہے. چاہے وہ معاملہ 18 دن کا ہو، 19 دن کا ہو، جتنے دن کا بھی ہو، آپ نے قصر نماز ہی پڑھی ہے. لیکن کوئی سفر آپ کا ایسا اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ آپ کا ارادہ وہاں ایک لمبی مدت تک رہنے کا پہلے سے تھا، متعین مدت تھی اور آپ نے وہاں قصر کیا ہے، یا آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے اس طرح کا کوئی سفر کیا ہو اور صحابی نے وہاں قصر کے ساتھ نماز پڑھی ہو. ایسی کوئی صریح روایت احادیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. یہ مسئلہ یہیں پہ آتا ہے. لیکن یہ سوال بہرحال آتا ہے کہ لوگوں نے یہ بات 4 دن والی کیسے کہی ہے؟ 4 دن تک اگر رہے گا تو وہ قصر کر سکتا ہے. یہ 4 دن والی بات جو ہے کہاں سے کہی ہے؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن یا 4 دن کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ نے جو حج کا سفر کیا ہے، حج کے اس سفر کو سامنے رکھ کر کے، حالانکہ اس میں بھی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان نہیں ہے، اس میں یہی ہے صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو حج کے ابھی وہ یعنی پھر سے دوبارہ حرکت میں آنے سے پہلے جو مکے میں آپ ٹھہرے تھے تو 4 دن تک آپ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور قصر نماز ہی پڑھ رہے تھے. اور یہاں تو متعین بات ہے کہ آپ پہنچنے کے بعد چونکہ اب حج شروع ہوگا تو یوم ترویہ جیسے کہتے ہیں 8 ذی الحجہ، اس کے بعد ہی سے جو ہے یا اسی دن سے وہ شروع ہوگا، تو اس کے پہلے جو دن رہنا ہے مکے میں وہ تو متعین بات تھی کہ اتنے دن رہنا پڑے گا ہم کو مکے کے اندر. اور آپ نے وہاں سے کہیں کوئی سفر بھی نہیں کیا، سفر کا ارادہ بھی نہیں تھا، حج کے لیے گئے تھے اور حج کے لیے رکے ہوئے تھے. آج بھی جو بھی حاجی لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہرحال یہ مسئلہ تو رہتا ہے کہ ان کو وہاں رہنے کا یہ متعین ہوتا ہے کہ ان کو وہاں رہنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4 دن تک وہاں پر قیام کرنا اور قصر پڑھتے رہنا، کہا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے تو وہ قصر پڑھنا جائز ہے. پہلے سے متعین اگر ہے 4 دن تو وہ جائز ہے، یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے. لیکن اگر 4 دن سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ حدیث دلیل نہیں بنتی. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے اتنا تو ثابت ہو جا رہا ہے کہ اگر کسی کو 4 دن تک کہیں قیام کرنا ہے، پہلے سے ارادہ ہے کہ 4 دن کا ہمارا یہ سفر ہے، تو اس 4 دن میں وہ قصر نماز پڑھتے رہیں گے. یہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے.
اور یہ جائز ہے. لیکن اس سے زائد اگر ہے سفر کا ارادہ تو قصر نہیں پڑھیں گے, مکمل نماز پڑھیں گے. بہرحال اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. جو اصول ہیں دلیل لینے کے, ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ حدیث اس کے لیے دلیل نہیں بنتی. ایک اور مسئلہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے, تو مکے میں حج کے بعد یا ویسے بھی جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ 3 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرے, اس کو ناپسند کرتے تھے. اس میں بھی کہیں یعنی وہ سفر کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر قصر نماز کا کوئی ذکر نہیں, لیکن اس سے دلیل لی گئی ہے. یہ وہ کیا ہے, مکے میں جو مہاجرین جو مدینہ چلے گئے تھے, اب وہ مکہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرے. جو 3 دن سے زیادہ ٹھہرے وہ نہیں, وہ تو جو کام میں مدت متعین نہیں ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ بھی رہے ہیں, صحابہ بھی رہے, لیکن جو کام ہونے کے بعد اگر ٹھہرنا چاہتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں, یہ مسئلہ ہے. لیکن کام سے گئے, جب تک وہ کام نہیں ہوگا تب تک ٹھہر سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہاں, جیسے حج مکمل ہو گیا تو اب 3 دن سے زیادہ وہاں پہ نہ ٹھہرے. تو کوئی بھی کام یا کسی اور کام سے گئے ہیں, وہ کام مکمل ہو گیا تو اب اس میں 3 دن سے زیادہ, کام کے بعد 3 دن تک ٹھہر سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اس سے دلیل کیسے لی ہے, یعنی استدلال کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ دلیل اس طریقے سے لی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا اگر ارادہ کر لیں گے تو مقیم بن جائیں گے, اور جہاں سے ہجرت کر چکے ہیں وہاں دوبارہ پھر جو ہے وہاں پہ اقامت نہیں کر سکتے, وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے جا چکے تھے, اگر 3 دن سے زیادہ قیام کر لیں گے تو اب کیا بن جائیں گے؟ مقیم بن جائیں گے. یہاں سے اس طریقے سے اس کو جو ہے دلیل جو ہے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے, 4 رکعت پڑھیں گے یا کیا کریں گے. لیکن بہرحال مسافر اور مقیم کے تعلق سے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے. لیکن وہ روایتیں جس میں 4 دن تک بھی قصر نماز پڑھنے کا بیان آیا ہوا ہے, ان روایتوں سے لوگ اس پر رد کرتے ہیں کہ اس روایت سے اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. تو مسافر اور مقیم کا مسئلہ الگ ہے, اور ہجرت کے بعد اسی جگہ پر قیام کا مسئلہ الگ ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک بہرحال مسئلہ, تو یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. امام ہاں جی ہاں جی ہاں, یعنی کیا بیان نہیں کیا کہ اگر آپ زیادہ رہیں گے تو آپ کو نماز پوری کرنی پڑے گی. نہیں, ویسا نہیں. اصل مسئلہ یہاں نماز کم پڑھنے یا زیادہ پڑھنے کا نہیں, یہاں کیا ہے, ان کو وہاں ٹھہرنے سے منع کیا گیا. وہ ہجرت جہاں سے کیے ہیں اس کے بارے میں, ہجرت جہاں سے آپ کر لیں تو اسی ہجرت جہاں سے کر چکے ہیں وہاں دوبارہ جا کر کے پھر جو ہے نہیں رہیں گے. جی کوئی بھی جو کسی بھی جگہ کا, یعنی یہ مکے کے ساتھ خاص نہیں ہے جی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا پھر جو. تو یہ مسئلہ یہاں اقامت کا مسئلہ ہے صرف, تو اس سے وہ مقیم اور مسافر کا مسئلہ لیتے ہیں. حالانکہ مقیم اور مسافر کے مسئلے کے لیے وہ دلیل اتنی واضح نہیں ہے. وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں, جیسے بعض صحابہ جو ہے مکے میں جا کر کے رہ گئے تھے, اس میں ہے بعض صحابہ جو ہے جا کر کے رہ گئے تھے. جب وہ مکہ فتح ہو گیا تھا, سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہو گئی تھیں, اور خاص طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں وہ مکے میں جا کر کے رہے, اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی جو ہے مکے میں ہی رہے, اور بھی بعض دوسرے صحابہ مکے میں جاتے تھے, رہتے بھی تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے اس صرف کراہت کی حد تک ہی ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. لیکن جب آپ کے پاس دوسری بعض چیزیں ایسی آ جائیں جس کی وجہ سے وہاں رہنا آپ کا بہتر ہو, ضرورت ہو لوگوں کو وہاں پہ آپ کے لیے, آپ کے علم کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, تو وہاں جا بھی سکتے ہیں. ویسا وہ جو ہے حرام کے درجے تک نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی
فتح مکہ کے پہلے ہی والی ہے یا بعد؟ نہیں، یہ بعد ہی کے، جتنی بھی چیزیں بعد ہی کے، کیونکہ اس کے پہلے تو وہاں ٹھہرنے کے مسائل نہیں ہوتے تھے، بعد ہی میں یہ مسئلہ جو ہے فتح مکہ کے بعد خاص طریقے سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ یعنی فقہی لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی مکے میں آپ نے قیام نہیں کیا اور مدینہ آپ واپس آ گئے اور پھر مدینے میں ہی رہے، مدینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی. تو اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مدینہ یہ مکے سے افضل ہے، افضل جگہ ہے، یعنی اس چیز کو سامنے رکھ کر کے کہ پہلے تو فتح مکہ سے پہلے تک تو مجبوری تھی کہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ مجبوری ختم ہو گئی. جب یہ مجبوری ختم ہو گئی تو اگر وہ افضل جگہ ہے تو اس کو چھوڑ کر کے آپ مدینے میں نہیں رہتے تھے. مدینے کا اختیار کرنا فتح مکہ کے بعد بھی اس کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ مدینہ یہ مکے سے افضل ہے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہے. جیسے بھی کہا میں نے کہ بعض دوسرے مسائل کا بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض جگہوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اس سے وہ جگہ کا افضل ہونا لازم نہیں آتا اسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض دوسرے مسائل تھے، اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ انصار جنہوں نے اسلام کا اتنا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، مہاجرین کا اتنا ساتھ دیا، ان کی کتنی بڑی دل شکنی کا مسئلہ پیش آتا کہ جیسے ہی جو ہے مکہ فتح ہو گیا پھر وہاں سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے. تو دوسری ترجیحات ہوتی ہیں، ان ترجیحات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی رہنے کو بہتر قرار دیا. اور بہرحال وہ ایک چیز رہی، ہم دوسرے مسئلے میں نہیں جانا چاہتے، فی الحال جو ہے اسی میں رہنا چاہتے ہیں. مسئلہ ہمارا چل رہا تھا مقیم اور مسافر کا. کتنے دن تک قیام کا ارادہ کرے تو آدمی مقیم بن جائے گا اور مسافر نہیں رہ جائے گا. اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی اس کو پھر سے میں دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں. جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر پہلے سے کوئی متعین مدت نہیں ہے کہ کتنے دن ٹھہریں گے تو اس موقع پر قصر کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جتنے دن بھی ٹھہر جائیں گے قصر کرتے رہیں گے، وہ مہینہ 2 مہینہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. اس سلسلے میں نہیں جو ہے اس کو جو بھی تردد کے ساتھ اگر ہے کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے، کوئی پہلے سے نیت نہیں ہے، کام کے لیے گئے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسے اگر 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، کوئی آدمی کام کی تلاش میں گیا ہے اور کام تلاش کر رہا ہے، انٹرویو پہ انٹرویو ہو رہے ہیں لیکن وہ کام مل نہیں رہا ہے، سیٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی، تو چلتا رہے گا جب تک جی ہاں جی وہ ان کا جو ہے یہ ہے. دوسرا جو ہے ابھی عبداللہ ابن عمر کا میں نے بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے، وہی میں بولا کہ صحابہ کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہے، عمل بھی مختلف ہے ان کا جو ہے. اس لیے ایک صحابی کی رائے یا ایک صحابی کے عمل کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا سکتا اس مسئلے کے اندر، کیونکہ اگر متفق ہوتے تو بات بنتی تھی، مختلف ہونے کی وجہ سے اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر پاتا. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر مدت متعین نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جتنے دن بھی قیام کیے ہیں قصر کرتے رہیں گے، مسافر ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، مسافر ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن جب مدت متعین ہو جاتی ہے کہ ہم کو 10 دن رہنا ہے، 15 دن کا ٹور ہے، 20 دن کا ٹور ہے، جو بھی ایک مدت متعین ہے پہلے سے، اتنے دن رہ کر کے ہم کو واپس آنا ہے، باقاعدہ جو ریٹرن ٹکٹ بھی لے کر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جیسے اب آج کل یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، مدت متعین ہو چکی ہے جانے سے پہلے ہی کہ ہم کو اتنے دن رہنا ہے، تو کتنے دن تک مسافر مانیں گے؟ اگر دیکھا جائے احادیث میں تو میں نے آپ سے کہا کہ کوئی جو ہے صریح روایت اس سلسلے میں، کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے جو بالکل واضح ہو کہ یہ مدت ہونی چاہیے. اور زندگی بھر والی بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ آدمی اگر مدت متعین اگر زندگی بھر کے لیے بھی کرتا ہے تب بھی مسافر ہوگا. تو ایسا اگر کہیں تو دنیا میں بھی ہمیشہ ہم مسافر ہی ہیں، وہ چاہے اپنے گھر میں رہے چاہے کہیں اور پہ رہیں. تو وہ بات بھی بہرحال جو ہے ایک محل نظر ہے کہ ہمیشہ آدمی مسافر ہی رہے گا، زندگی بھر کے لیے بھی کہیں چلا جائے ایک جگہ چھوڑ کر کے تب بھی مسافر ہی رہے گا. تو وہ بات بھی اتنی جو ہے لگتی نہیں ہے. اسی لیے ائمہ کا اجتہاد اس سلسلے میں الگ رہا ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، میں ان کی رائے پیش کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے.
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن تک کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، یعنی پہلے سے متعین ہے کہ ہم کو اتنے دن رہنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو مدت پائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے عمل سے، وہ یہ ہے کہ آپ 4 دن تک متعینہ مدت میں 4 دن تک آپ رہے ہیں تو آپ نے قصر کیا، اور 4 دن سے زیادہ متعین مدت میں قصر کرنے کا ثبوت آپ سے نہیں ہے۔ اس لیے اب احتیاط کا مسئلہ یہ کہ 4 دن تک اگر کوئی شخص کہیں سفر کر کے اقامت کا ارادہ رکھتا ہے تو قصر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا مسئلہ بہرحال وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں، کوئی بیان نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آدمی نماز پوری پڑھ لے، کسی شبہ میں کیوں رہے۔ تو ان کا یہ مسئلہ ایک احتیاط پر مبنی ہے کہ 4 دن تک تو ثابت ہے احادیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر متعین مدت میں 4 دن تک قیام کیا اور آپ نے قصر نماز پڑھی، یہ تو بالکل ثابت ہے، لیکن 4 سے زیادہ یہ ثابت نہیں ہے متعین مدت میں، بغیر تعین کے تو ثابت ہے لیکن متعین مدت میں ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم احتیاط کے لیے اصل پر رکھیں گے، یعنی پوری نماز جو ہے پڑھتے رہیں گے۔ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، بولیے پہلے۔ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے کہ اگر اس کے بعد پڑھنی ہے تو جی ضرور بتاتے۔ جی اب ایک مسئلہ الگ ہے کہ بتاتے یا نہیں بتاتے، لیکن اب جو ہے ان کی اس رائے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ احتیاط پر مبنی رائے ہے ان کی یہ۔ ہاں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہور اہل علم، یعنی اکثر اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ نماز مکمل پڑھے، پہلے سے متعین ہے کہ ہمارا قیام 4 دن سے زیادہ رہے گا تو وہ نماز مکمل پڑھے۔ اگر 4 دن سے کم یا 4 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر پڑھنا ہی اس کے لیے افضل ہے۔ یہ ان کا الفتاوی الاسلامیہ میں ان کا یہ جو ہے موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور بھی بعض لوگوں کی رائے، اس میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو نماز پڑھی ہے، 4 دن کا معاملہ ہے آپ کا، 4 دن تک تو آپ نے پڑھی ہے جو ہے قصر نماز، اس کو مانتے ہیں، یا اس سے بھی کم اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اس سے زیادہ کہیں قیام کیا ہو، یعنی متعین مدت کے ساتھ قیام کیا ہو تو آپ نے قصر پڑھی ہو، تو اسی کو وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ آدمی پوری نماز پڑھ لے اس کے بعد۔ میں یہاں تک سمجھتا ہوں، میرا اس سلسلے میں جو میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، کوئی صریح حدیث دلیل کے طور پہ نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو جیسے ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا مدت کے بارے میں، نہیں، یہ مسافت کے بارے میں کوئی مسافت متعین مسافت نہیں ہے مسافر کے لیے، جس کو مسافر کہا جائے گا وہ قصر پڑھے گا۔ یہی سفر کا معاملہ کس کے لیے آئے گا؟ مدت کے اس میں بھی آئے گا۔ جتنے دن بھی آدمی قیام نہیں کرتا ہے اور اس کو مسافر اس کے باوجود بھی وہاں پہ کہا جاتا ہے، عرف میں کہا جاتا ہے، تو یہ سہولت جو دی گئی ہے کس کے لحاظ سے دی گئی ہے؟ سفر کے لحاظ سے دی گئی، اس کو کوئی دلیل بھی نہیں چاہیے اس مسئلے کے لیے۔ ہم کو جو سہولت دی گئی ہے کس کے لحاظ سے دی گئی ہے؟ اگر تم سفر میں ہو تو تم قصر نماز پڑھو، نہ اس میں مسافت متعین کی گئی ہے نہ مدت متعین کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر سفر میں ہو تو قصر نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طریقے سے 19 دن تک بھی قصر کرنا ثابت ہے۔ اب وہ ایک ہی متعین تھا متعین نہیں تھا، ایک جو ہے خامخواہ وہ تعین کرنے کے بجائے اگر ہم یہ کہتے ہیں صرف کہ اگر مسافر ہے اور عرف میں ان کو مسافر ہی کہا جاتا ہے تو چاہے 4 دن کا مسئلہ ہو چاہے 5 دن کا مسئلہ ہو، بہرحال آدمی وہاں پر مسافر ہی ہے، مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہے تو قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔
اور جہاں عرف کے لحاظ سے اب وہ مسافر نہیں رہا، اس کو مسافر نہیں کہا جاتا. جیسے ہمارا معاملہ ہے، ہم مسافر نہیں ہیں. میں بنگلور میں رہ رہا ہوں، بنگلور میں میرا گھر نہیں ہے، تو آپ کیا مجھے مسافر کہیں گے؟ مسافر نہیں کہیں گے. عرف کے لحاظ سے ان کو مسافر نہیں کہا جاتا، کیونکہ آدمی اپنی وہاں بالکل مقیم کی حیثیت سے رہ رہا. وہ ساری سہولتیں، وہ ساری چیزیں جو ایک مقیم کو حاصل ہوتی ہیں، وہ سب اس کو حاصل ہے. عرف میں کوئی اس کو مسافر نہیں کہتا. وہ چاہے 6 مہینے کے لیے ہو، چاہے 9 مہینے کے لیے. کہیں ہاسٹل میں آدمی رہتا ہے، پڑھائی کے لیے گیا ہوا ہے، تو 9 مہینے تک رہے، کبھی 6 مہینے تک رہے گا ہاسٹل میں، پھر اپنے گھر واپس آتا ہے چھٹی میں. لیکن اب وہ مسافر نہیں رہا. اس کو عرف میں مسافر کہا نہیں جاتا. اور اس میں عرف کا ہی اعتبار کیے گا. احادیث جو بھی آ رہی ہیں، کہیں بھی جب اس طرح کی کوئی تعین نہیں ہے تو ہم کو بھی کوئی تعین نہیں کرنی چاہیے. نہ کرنا، تعین نہ کرنا ہی بہتر ہے. اور ہم اس کو اسی پر چھوڑ دیں کہ اگر عرف میں مسافر کہا جاتا ہے تو اس کو مسافر کہا جائے گا. یہ حکم سفر سے تعلق رکھتا ہے، نہ مسافت سے تعلق رکھتا ہے، نہ مدت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ سفر سے تعلق رکھتا ہے. اور سفر کے لحاظ سے ہی یہ حکم ہونا چاہیے. اگرچہ کہ پہلے سے متعین ہے کہ ہم 7 دن رہیں گے، 8 دن رہیں گے. کہیں سفر میں گئے ہیں لیکن 7 دن رہیں گے، 8 دن رہیں گے، متعین ہے پہلے سے. لیکن جو ہمارا جا کر کے وہاں رہنا ہے وہ مسافر ہی کی طرح سے رہنا. تو ہم مسافر ہیں، گھومنے کے لیے گئے، کسی ٹور میں گئے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ ہے متعین ہے کہ ہم 3 دن رہیں گے. لیکن ہمارا سارا رہنا سہنا کس کی حیثیت سے ہے؟ مسافر کی حیثیت سے. نہ ہمارا کوئی گھر ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور نہ ہم نے کوئی گھر مستقل لے کے رکھا ہے. جیسے ایک مسافر جاتا ہے 1 دن 2 دن کے لیے، ویسے جیسے وہ ٹھہرتا ہے ویسے ہم بھی ٹھہریں گے، اور ویسے ہی ہم ٹھہر کر کے واپس آ جائیں گے. ہماری حیثیت وہاں پر ایک مسافر کی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ہم قیام کرنے میں، وہاں ٹھہرنے میں قصر نماز پڑھ سکتے. اس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی دلیل کافی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب تم مسافر ہو تو قصر نماز پڑھو. کیونکہ مسافر ہے تو قصر نماز پڑھے گا. الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہی دلیل اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور احتیاط کا مسئلہ اتنا نہیں آتا اس میں، اس لیے نہیں آتا ہے کہ جب وہ مسافر ہے تو احتیاط کا مسئلہ ہی نہیں آتا. اگر شبہ ہوتا کہ نہیں اس کو مسافر کہیں نہ کہیں، عرف میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مسافر ہے، کچھ کہہ رہے ہیں مسافر، کہیں تو احتیاط کر لو، پوری نماز پڑھ لو. لیکن جب یہ ہے کہ اس کو مسافر کہا جاتا ہے، چاہے 10 دن کا ہی متعین کر کے آپ ٹور جو ہے جائیں اپنے جو ہے کسی جگہ پر گھومنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، تو بہرحال آدمی مسافر ہے. آپ حج کے لیے گئے ہیں تو مسافر ہیں، اس کے مسافر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ مسافر ہے، نہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. وہ برابر سفر میں کچھ دن تک قیام بھی کرتا ہے. مدینے میں گیا تو کچھ خاص دن قیام کرتا ہے، مکے میں ہے کچھ خاص دن قیام کرتا ہے. لیکن بہرحال ایک سفر ہی رہتا ہے. سفر کی ساری پریشانیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کی حیثیت ایک مسافر ہی کی ہوگی. کوئی بھی اسے مقیم نہیں کہتا، مسافری. تو جب ہم عرف میں اسے مسافر کہہ رہے ہیں تو مسافر کے احکام بھی اس کے اوپر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو مسئلہ چل رہا تھا کہ حج کے موقع پر آپ نے 4 دن قیام کیا تو آپ نے قصر ہی پڑھا ہے. وہی مسئلہ تھا کہ آپ مکہ مدینے سے نکلے، پہنچے تو آپ نے اتنے دن تک قصر نماز پڑھی ہے. اس سے زیادہ تھا ہی نہیں وہاں پہ مسئلہ. اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ ہاں آپ نے جو ہے، اگر ایسا ہوتا کہ 6 دن آپ کا قیام رہا تو آپ نے 4 دن تک تو جو ہے مسافر کی نماز پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی، تب بات ہوتی تھی کہ ہاں 4 دن کے بعد قصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ بات جہاں تک جمہور اہل علم کی رائے ہے اس کے لحاظ سے ہم کسی مسئلے کو اختیار کریں تو بات دوسری ہے. لیکن دلائل کی روشنی میں اگر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو صحیح بات یہی ہے کہ کہیں کوئی ایسی صریح دلیل موجود نہیں ہے 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کے تعلق سے کہ آدمی مقیم ہو جاتا ہے اور اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے. کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے.
اگر سفر سے ہی اس مسئلے کو جوڑ دیا جائے تو میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر رائے ہے کہ اس مسئلے کو سفر سے ہی جوڑ کے رکھا جائے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مسافر ہی ہے، وہ 9 مہینے تک بھی قصر، 2 سال 3 سال بھی رہے تو بھی قصر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو مسافر ہے، اس کا گھر نہیں ہے وہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک دیکھا جائے تو عرف کے لحاظ سے سفر نہیں بولا جاتا ہے اس کو۔ جب سفر نہیں بولا جاتا ہے اس کو، مسافر نہیں کہا جا رہا ہے اس کو، تو پھر سفر کے احکام اس کے اوپر لاگو بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل وہی آیت کافی ہے جس میں قصر کا بیان آیا ہوا ہے اور اس کو سفر کے ساتھ جوڑا گیا۔ جی ہاں، عرف کا جب مسئلہ ہو جائے کہ مختلف ہو جائے، عرف کے بارے میں ایک میں عام جو ہے ضابطہ بیان کر دیتا ہوں۔ عرف کے بارے میں یہ ہے کہ یا تو متفق علیہ ہو، یعنی سب لوگ اسی کو مانتے ہیں کہ یہی عرف ہے یہاں پہ، اور سب کے یہاں وہی چیز پائی جا رہی، تو پھر وہ متفق علیہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اختلاف کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ عرف جو ہے مختلف ہو گیا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اغلب کا خیال کریں گے، اکثر کا خیال کریں گے۔ اگر کچھ لوگ اس سے ہٹ جا رہے ہیں تو ان کے ہٹنے کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، وہ لوگ اس کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، ہم کہتے ہیں یہ سفر ہی ہے تو ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ جی ہاں، تو عرف کا مسئلہ ہمیشہ یا تو متفق علیہ ہوگا یا اکثریت پر ہی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے عرف کا۔ یہ اس کے اوپر ہے کہ کب نکل رہا ہے، جیسے اصل دن کا معاملہ ہے نا، یہ کہ دن کی شروعات کب سے ہوتی ہے تو کب نکل رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر جو ہے یہ صبح کو جیسے نکل جا رہے ہیں تو وہ دن جو ہے کیلکولیٹ نہیں ہوتا، مثلا جو شام کے ٹائم پہنچے تھے تو وہاں سے شروعات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے نکل جاتے ہیں پہلے، تو پھر اس دن کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اب اس دن سے جو نہیں اس دن سے شمار کریں گے ابھی، ہاں وہ تو پہنچے تھے نا، اس دن کو تو شمار کریں گے، ہاں ہم جو ہے شمار کریں گے۔ لیکن جیسے کوئی پہنچا ہے بالکل عصر کے ٹائم میں، مغرب کے وقت میں جو قریب پہنچا ہے، تو اب یہ ٹائم تو نکل گیا اس کا، یہ دن تو سمجھیے نکل گیا، اب جو اب نئے سرے سے نیا دن ہی شمار کیا جائے گا، نیا دن شروع ہوتا ہے۔ تو مغرب سے ہی، اسلامی تاریخ میں مغرب سے نیا دن شروع ہوتا ہے، اس کو شمار کریں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی پیدا ہوگا کہ اس دن کا کچھ حصہ ملنے پر کیا اس دن کو شمار کریں گے یا نہیں۔ اگر آدھے سے زائد حصہ مل گیا تب تو یہ ہے کہ اس کو شمار کر لیں گے، لیکن کچھ حصہ ملا، آدھا بھی نہیں، آدھے سے زیادہ بھی نہیں، کچھ حصہ ملتا ہے تو کیا ہم اس کو دن کو شمار کر لیں گے؟ یہ بالکل وہ عقیقے والا مسئلہ ہے۔ عقیقے کا مسئلہ جانتے ہیں نا، ہاں 7 دن، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو کب سے اس کو شمار کریں گے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو شمار کرنا رہتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا دن شمار کر لیتے ہیں، بالکل جو دن کا جو حصہ بھی مل جاتا ہے وہیں سے اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، سفر سے جوڑ دیں گے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہاں سے جو ہے ٹرین میں نکلا ہے وہ، ہاں بنگلور سے، تو جو ہے ٹرین سے نکلنے کے بعد کہاں سے شروع کرے گا قصر؟ آر کے پورم پہنچا تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں یہ مسئلہ جو آر کے پورم کیار پورم کون سا ہے؟ کیار پورم ہے، دلی میں آر کے پورم ہے، تو یہ جو ہے تو یہ مسئلہ رہتا ہے، وہ اکثر مجھے وہ کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ یہ دلی میں آر کے پورم ہے، ہاں تو یہاں پہ کیار پورم ہے، کیار پورم ہے، تو یہ ہے وہاں تک پہنچا تو قصر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ ہے قصر کب سے شروع کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ مسائل میں آئے گا۔ یہ زیادہ لوگوں کی رائے کہ جیسے ہی شہر سے نکلے گا قصر شروع کرے گا، ہاں جیسے ہی شہر سے نکل جائے گا قصر کرنا شروع کر دے گا، وہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہ جیسے ہی سفر شروع ہو گیا قصر شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ آبادی سے نکلنے کے بعد قصر شروع کرے گا،
اور ایک یہ ہے کہ وہ جو مدت جو متعین کرتے ہیں، مسافت جو ہے مسافت متعین کرتے ہیں، اتنا پہنچنے کے بعد ہی قصر کر سکتا ہے، اس کے پہلے نہیں کرے گا. تو یہ مسائل ہیں لوگوں کے، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ اس میں جو ہے آئے گا یہ کہ کب سے قصر کرنا شروع کرے گا. نہیں کریں گے. جماعت سے پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے. تو وہ مسئلہ نہیں آ رہا ہے، نہیں کہیں بھی جو ابھی چل رہا تھا نا یہ کتنے دن تک قیام کا، وہ بھی ہے کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ثواب کے لحاظ سے کون سا زیادہ ہے شیخ؟ مطلب قصر کرنا مسجد میں جا کر مسجد میں جو مقیم مسجد جماعت سے، ہاں جماعت سے جا کے نماز پڑھیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، وہ تو مسئلہ نہیں آئے گا پھر قصر کا.